السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم سیرت النبی کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ہم نے جو 12ویں مناتے ہیں یہ صحیح نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کتنا وہ تکلیف تھی، نہ چراغ کو تیل تھا، یہ سب ہم گزر چکے ہیں، ہاں نا۔ اب ہم تھوڑا سا ریویژن شروع سے جو پڑھے ہیں ایک لائٹ ریویژن کے ساتھ چلے جائیں گے، نہ دماغ میں خالی ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کے لیے اجازت حکم دیے، بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا۔ ان کے 2 بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور کون؟ ان کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے نبی جو تھے اس کے بعد کوئی نبی نہیں بنے۔ اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے نبی بنتے رہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے ہیں۔ ان کے داداؤں کی بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ بڑے سخی تھے، ہے نا۔ حاجیوں کو کھلانا، حاجیوں کو خدمت کرنا، حاجیوں کو دینا، تو سارا وہ اپنی دولت لٹا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ زور سے سب بولیے گا، کوشش کریے گا۔ عبداللہ تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے والد کا نام کیا تھا؟ بولو، یہاں پہ اٹک گئے۔ ہاشم۔ ہشما، روٹی تو توڑنے والے سیکھے تھے نا، ہاشم۔ اور ہاشم کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ ان کے پہلے خصی یاد ہے نا، اپنے خصی جو تھے، شادی یمن میں کرے تھے۔ شادی کر کے کتنی بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، جب سے آئی ہوں کر رہی ہوں، تاکہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں اترے، اسے اتارے دل پہ۔ تو انہوں نے شادی کی، یمن کی لڑکی یمن میں تھے، مکے میں آ کر شادی کرے، اور شادی کرنے کے بعد مکے کا جو متولی تھا، جو چابیاں تھی کعبہ کھولنے کی، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کوئی بھی نہیں ہے کعبے میں، تو انہوں نے سارے خاندان کو لے کے آتے ہیں کعبے میں۔ کون؟ قصی، یاد رکھو، قصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا قصی لے کر آتے ہیں۔ یہاں تک معلوم ہے نا، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائے۔ کون سا خواب دکھائے؟ سارے قصے گزر چکے ہیں، خالی یاد دلاتی ہوں میں آپ کو۔ کون سا خواب دکھائے؟ حجر اسود اور زمزم کا کنواں کہاں ہے، آپ کو خواب سے بشارت سے بتائے، آپ لے کے آئے، یاد ہے نا۔ پھر ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے، اتنا تا بولو نا۔ یتیم پیدا ہوئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا باپ انتقال ہوا تو بچے یتیم ہوتے ہیں۔ جانور بولے تو جانور آیا ہے۔ کیسی قدرت کو دیکھ کر بھی انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے، انتظامات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ جانور کی ماں مر گئی تو جانور یتیم ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کا باپ کوئی نہیں ہوتا۔ جانور کا باپ جو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی سو جاتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے۔ جانور کا بیٹا بھی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔
کتے بلیوں کو دیکھو, ابھی بلی آئی ہے یہاں پہ, آپ کے گھروں میں بلیاں پرورش کرتے ہیں, سوچ کے دیکھ لو. بلی کے 4 بچے ہوتے ہیں, وہی بچہ ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں کہتے ہیں کتوں کی طرح ہیں ہم لوگ, کچھ ڈالو تو بھی ہانپیں گے, نہیں ڈالو تو بھی بوجھ ہانپتے ہی رہیں گے. قرآن پڑھ کے بھی غلطیاں کرتے رہیں گے, قرآن نہیں پڑھ کے بھی غلطیاں کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی ہے. سورہ جمعے کے دن اللہ نے کہا گدھوں کے جیسے ہیں, گدھے 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 وزن اٹھا کے گھومتے نہیں, ویسے قرآن ہر گھر میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں, مگر پڑھ کے عمل نہیں کر رہے ہیں. عمل ہی تو نہیں ہے, کون نہیں پڑھتا یہاں پہ؟ ہر کوئی پڑھتا ہے قرآن کریم. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جانور کی جیسے زندگی نہیں کرنا. لڑکے لڑکیاں راستے میں ایسے حق کرتے ہیں, لپیٹ کے لڑکوں کو بوسے منہ کو منہ ایسے ہی دے رہے ہیں کتوں کے جیسے. کتا ہم بستری روڈ پہ کرتا ہے, لڑکیاں پارک میں جا کے سو رہے ہیں. سارے مرد حضرات سب ہیں یہی کام کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں کر رہے. کتوں کے جیسے زندگی, جانوروں کے جیسے زندگی کر رہے ہیں. قرآن کریم الاعراف آیت نمبر 176 کتوں کے بارے میں جو لکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال, آپ پیدا ہونے سے, زور سے بولیے گا, سب ساتھ دیجیے گا میرا, پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے. ماں تھی, ماں اپنے دائی حلیمہ کو دے دی. 2 سال کے بعد ان کے برکات دیکھ لیے, کیا کیا برکتیں نبی آنے کے بعد آئے, تو انہوں نے اور خواہش کرے, اور 2 سال پرورش کے لیے رکھ لیے. کتنے ہوئے؟ 4 سال ہونے سے پہلے صدر شق صدر بولتے سینے کو, سینہ کاٹ کے, دل نکال کے, دل کاٹ کے, اس کی غلاظت نکال کے زمزم سے دھوئے تھے. یاد ہے نا؟ یہ سب یاد ہے نا آپ کو؟ پھر اس کے بعد واپس آئے, باقی معجزات آپ سن چکے ہیں. واپس آئے, پھر ماں کے پاس آئے, 6 سال تک رہے. 6ویں سال ہونے سے پہلے آپ مدینہ منورہ گئی بچے کو لے کر, باپ کی مزار کو دکھائے, پورے خاندان سے ملائے. پھر واپس راستے میں ابوا کی جگہ پہ وفات ہو گئی ماں کی 6 سال میں. یاد رکھنا چاہیے, قیامت میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کیا کر رہے ہیں. یاد رکھنا ان چیزوں کو. الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کے بعد دادا لے کر آئے. دادا نے, جس کو نہیں بیٹھنا بیٹا آپ جا سکتے ہیں باہر, فون آپ باہر یوز کر سکتے ہیں, آپ دھوکہ مجھے دے سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ دیکھ رہے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آئے گا نا, ہم مسلمان اچھے نہیں بنیں گے. کبھی بھی یاد رکھنا, ہمارے ساتھ یہ 100 سے زیادہ فرشتے رکھے ہیں. ہماری حفاظتی کے آس پاس پورے فرشتے 100 سے زیادہ ہیں. آنکھوں کے لیے 7 فرشتے رکھے گئے ہیں. پورے باڈی گارڈز ہیں, دیکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اڑا دیں گے اگر وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ تو. خوف لے کر آئیے گا اپنے رب کا, غلطیاں نہیں کریں گے ہم. ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. الحمدللہ. تو دادا کی کفالت میں 8 سال 2 مہینے 10 دن تک. پھر اس کے بعد دادا انتقال ہو گئے. 15 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں آپ کہاں گئے تھے؟ شام, شہر شام کو گئے تھے. بحیرہ راہب, یاد ہے نا جھاڑ کے نیچے جو عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, وہاں پہ آپ بیٹھے, وہ معجزہ تھا. وہ سارے قصے آپ کو معلوم ہیں. پھر اس کے بعد الحمدللہ 15 سال کی عمر میں آپ بزنس کرتے تھے, آپ. پھر اس کے بعد 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ 4 جنگیں ہوئی تھی, جو تیر نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو دیتے رہے, تیر نکال کر. جنگیں پجار. پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ کو معلوم ہے آپ کی شادی ہو گئی. شادی کون سی سہیلی ان کی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی کا نام کیا تھا؟ نفیسہ. ناک یاد رکھ لو نا, نفیسہ.
نفیسہ نے شادی کا پیغام لے کے گئی تھی. شادی میں کتنے اونٹ مہر کے تھے؟ 20 اونٹ مہر کے باندھے تھے. 20 اونٹ مہر میں باندھے تھے. بچہ سب سے پہلا کون سا پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون سا بچہ پیدا ہوا؟ بیٹا. نام کیا تھا؟ ابو قاسم. ابو قاسم. بیٹا کون تھا؟ ابو قاسم. اس کے بعد بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد زینب کے بعد رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت دوسرا کپل تھا جو کیا تھا. پہلا جوڑا جو ہجرت کرے تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ سب گروپ میں ہیں، اگر نہیں ہے تو نمبر پین اور پیپر کیوں پاس کریے گا، اپنے نمبر اس میں لکھیے گا. جو میں سکھا رہی ہوں آپ کو آپ کے نمبر پہ ریکارڈنگ کر کے بھیجوں گی. دوبارہ تیبارہ ڈالیں گے، سنیں گے تو یاد رہے گا. اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی نمبر نہ دیجیے گا، زبردستی نہیں ہے نمبر کے لیے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد رقیہ کے بعد ام کلثوم کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد عبداللہ پیدا ہوتا ہے بیٹا. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے سارے بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد ماریا سے ایک بیٹا ہوتا ہے. اتنا گزر گیا، ہم کر لیے. 30 پر 5 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ نہ جلدی بھول جاتے ہیں. میں جا کے آ کے 2 وارم نہیں ہوتے پھر بھول جاتے، کیونکہ بھول کے رہتے ہیں نا، کتاب کو پڑھتے نہیں ہے نا. کیا ہوا تھا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. نہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، تب لڑائی ہوئی تھی. یہ حجر اسود، بسم اللہ بسم اللہ. یہ دیوار کے بیچ میں لگی حجر اسود. اوکے، ادھر جو دیوار آتی ہے، بنو مخدوم کی، اس طرف جو دیوار آتی ہے ادھر دروازہ آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو یہ دیوار کے بیچ میں تھا. تو لڑائی ہوئی، میں ہم لگائیں گے حجر اسود یا ہم لگائیں گے حجر اسود، دونوں میں لڑائی ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے خاندان نے تعمیر کی ہے. یہ مخدوم قبیلہ، ابو جہل ان لوگوں نے خرچہ کیا. یہاں پہ عبد مناف نے خرچ کیا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے لڑائی ہوئی کیونکہ تم لگائیں گے حجر اسود، ہم لگائیں گے حجر اسود. دیوار کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بولتے ایک بوڑھا ایک آدمی تھا، انہوں نے کیا کرے تھے کہ کون آئے گا دروازے سے،
وہ حجر اسود لگائیں گے. تو دروازے سے کون نکل کے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون لگائے؟ ایک سفید چادر میں حجر اسود رکھ کے ساروں نے پکڑ کے لگائے. پہلے اسی بیت المال میں کر کے بتائی ہوں کہ اوڑھنی کے بیچ میں کہ چادر مزار کی کیسے پکڑتے ہیں، چاروں طرف سے پکڑ کے یا غوث المدد ڈالتے. یہ غلط ہے، نہیں ہے اجازت یہ سب کرنے کی. حجر اسود رکھنے کی آپ نے رکھا تھا. چادر پھولوں کی رکھنے کی ہم لوگ اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں. اب کعبۃ اللہ کو یہ پتھر کو بوسہ دینے کے لیے کہا گیا ہے. پورے کعبے کو جا کے چومتے ہیں. میں نہیں چوم رہی، ابھی پہلے چومتی تھی. کون سا کونا نہیں چھوڑتی تھی میں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، دیوانوں کے جیسا. پڑھنے کے بعد شرم آئی مجھے. جو اللہ تعالیٰ کہتے اس کو نہیں مانیں گے، ایکسٹرا کریں گے. جو اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے، ایکسٹرا ہم کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی پتھر کو چومنا ہے، ہم پورے پتھروں کو چومیں گے. ہندو میں اور مسلمان میں فرق کیا رہا؟ یہ جنت کا پتھر ہے. یہ دنیا کے پتھر کو چومنا مورتیوں کو چومنے کے برابر ہے. نہیں ہے اجازت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہیں ہے. ہاں، دروازے کے نیچے ادھر کلا لگا کر کل بھیجی تھی نا میں نے، کل آپ کو گروپ میں بھیجی تھی نا، ایسا جا کر چمٹ جانا، کعبے کو چمٹ جانا، دروازے کے نیچے چمٹ کے کلا لگا کر ایسے کلا پورا لگا دینا، چمٹ جانا، لپٹ جانا، ایک دم چٹک جانا، پھر اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا. دوسرا کہیں بھی ایسی حرکت نہیں کرنا. میں سیرت نبی اٹھائی ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے. ہم نے بھولے ہیں اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولادوں کو جو جو اللہ والے ہیں سجدہ کریں گے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ہم کہتے نہیں اللہ سب کو ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع اور سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں لکھا گیا ہے قرآن کریم میں. کہاں لکھا ہے؟ سورہ یوسف میں. کیا لکھا ہے؟ تعظیمی سجدہ تب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے. یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. زمانہ کوئی اور زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تمہاری مرضی، جو کرنا ہے کرو. چومنا حجر اسود کو صرف، کعبے کے چار طرف کے پتھروں کو نہیں چومنا. رکن یمانی آتا ہے ہاتھ لگانا، ہاتھ پورا رگڑ ڈالیے ایسا. اسے لے کر آنکھوں کو نہیں لے کر آئی میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے ہیں. ان کی جنت میں اگر رہنا ہے تو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا. اب کسی مہمان کے گھر جاؤ تو ان کے حساب سے رہنا پڑے گا، ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر نہیں رہیں گے ان کے ساتھ کی جنت تو ملے گی نہیں. کوئی جنت بھی نہیں ملے گی، کوئی بھی جنت نہیں ملے گی. نہ چھوٹی ملے گی، نہ بڑی ملے گی، نہ کوئی بھی نہیں ملے گی. بسم اللہ. تو یہ ہے الحمدللہ حجر اسود کی بات ہو گئی. تو اس کے بعد آپ کے 40 سال ہونے سے پہلے 30 سال کی عمر سے آپ حجر اسود کو اسے جانے لگے، غار حرا کو، رمضان کے مہینے میں. یاد آ رہا ہے کتنے سال گئے؟ 3 سال. یاد رکھو 3 رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل نہیں ہوا. 3 رمضان جا کر غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. چاند دیکھتے، عید کا جو چاند اب دیکھتے ہیں آپ شوال کا، دیکھ کر آ کر کعبۃ اللہ میں آ کر آپ طواف کر کے گھر جاتے تھے. روٹیاں پکا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی. کون؟ ساری زندگی یہیں پہ پڑھاتی رہوں گی، آگے بڑھوں گی نہیں جنگوں کی طرح. کون روٹیاں کون تھی ان کی؟ کون تھی ان کی؟ ماں تھی، باپ تھے، بھائی بہن تھے. خدیجہ بولو نا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنا کے دیتی تھی بیوی. آپ لے کے جاتے تھے، کپڑے میں باندھ کے لے جاتے تھے، ختم ہو جاتا
پھر آپ عبادت کر کے نکل کے آتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سلسلہ چلتا رہا. 40 سال جب ہوئے آپ غار ہرا میں رہے. غور سے سنو, اس کے بعد نہیں بھولو, پھر پڑھانے بیزار آ رہا ہے, پھر میں یہ شادی محل چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں گی. اسی بات کو دہراتی 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 آگے بڑھنا ہے. کب میں سیرت النبی کب پوری ختم کرنا ہے؟ اتنا سیکھ جاؤ تب آگے سیکھ پاؤ گے. تو آپ غار میں غار ہرا میں جب تھے, ایک فرشتہ آتا ہے ان کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی مخمل کی چیز میں کچھ لے کے آتے ہیں. پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ الق. وہ بھی نہیں معلوم ہمیں. سب سے پہلے مووی کون سی آئی معلوم ہے؟ کون سا پہلے ہیرو معلوم ہے؟ انگلش کون سا, ہندی کون سا, کنڑا کون سا, سب معلوم ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے سب سے پہلا کیا ہوا. سورہ الق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے گا, پڑھیے گا, پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو. اقرأ بسمی, اپنے رب کے نام سے پڑھو. پہلے قرآن کریم نکلا, پہلا لفظ کیا آیا؟ پڑھو. ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو چند بچے جانے کے لیے تیار ہیں, انٹرسٹ نہیں لگتا. موبائل بڑا اچھا ہے, موبائل میں ساری دنیا دکھتی ہے, ہر کچھ دکھ جاتا ہے گھر کے اندر ہاتھوں میں. انہی ہاتھوں میں ملے گی جنت یا دوزخ کی چابی. جو موبائل اسکرول ہو رہا ہے, موبائل جو گھوم رہا ہے ہاتھوں میں, انہی ہاتھوں کو جنت و دوزخ. آج وہی باتیں ہیں, چلو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. آج آخر میں دیکھتے ہیں کیا احساس ہوتا ہے ہمارے دلوں کو. ٹھیک ہے, پڑھیے پڑھیے. بولتے ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. پکڑ کے ایسے منڈے کو ایسے پکڑ کے ایسے ڈرین کر دیتے ہیں آپ کو. مطلب آپ کی پوری طاقت کمزور ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے. پڑھیے پڑھیے پڑھیے, ایسے پکڑ پکڑ کے کرتے ہیں. 3 مرتبہ آپ کانپنے لگ جاتے ہیں, فوراً گھر کو جاتے ہیں, کہتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی زملونی, مجھے اوڑھنا اڑا دو, مجھے اوڑھنا اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. اب وہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا, ہمارا کیا حشر ہوگا, سوچا کبھی؟ آئے گا, آئے گا. موت کے ٹائم پہ, روح نکالنے کے ٹائم پہ فرشتے جب آ کے کھڑے ہوں گے, اچھوں کی حالت خراب ہوتی موت کے ٹائم پہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ آپ کی وفات کے بعد ہمیں ایسی نبوت شروع ہو رہی, کتنے اچھا ہمیں علم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں محبت آ جائے ان کی. زملونی, اڑاؤ. کہتے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری جان کا. تو کہتے ہیں آپ جاتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, چچیرے بھائی کے پاس لے کے جاتی. کوئی ہوتا نا, کوئی نیک بزرگ ہو, کوئی عمر والے ہو, دین جاننے والے ہو, تو ان کے پاس اپنا خود کا چچیرا بھائی نوافل کے پاس لے کر جاتی ہیں. جب ان کے پاس لے کر جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ نابینا تھے, آنکھوں سے اندھے تھے, آنکھوں سے اندھے تھے, اور عمر والے تھے. انجیل لکھتے تھے, بائبل لکھتے تھے, علم جانتے تھے, بائبل لکھتے تھے. کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی سناتے ہیں جو قصہ ہوا وہاں پہ. تو کہتے ہیں ایک زمانے تک آپ کو آپ کے لوگ نکالیں گے, آپ کو آپ کے شہر سے. یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. جبریل علیہ السلام ہے, اور تم نبی بننے والے ہو, تم کو تمہارے شہر سے تمہارے لوگ نکالیں گے. ایسا پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے یہ تو صادق الامین تھے, سچے کہتے تھے, امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے, کیا پیار کرتے تھے, امانت دار کہتے تھے. ہجر اسود کو لگانے کے لیے ان کو پسند کیا. ہادا محمد
हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन आ गए या अमानतदार आ गए, ये हिजर अस्वद लगाएं कोई बात नहीं, ये लोग निकालेंगे। हाँ, जो दीन में इंसान पक्का हो जाता है तो लोग आपको भी निकालेंगे, मुझे भी निकालेंगे, मगर उनको अल्लाह ताला पसंद करेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करेंगे, नबियां, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, पूरी बारात पसंद करेगी, दुनिया नहीं पसंद करेगी। दुनिया में भी कई बहुत लोग होंगे दिलो जान से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की खातिर करेंगे मोहब्बत, तो अपने मफाद के लिए मोहब्बत करेंगे, वो नहीं चाहेंगे। मुझे हर कोई नहीं चाहता, हर कोई नहीं चाहता मुझे, क्यों नहीं चाहता? मैं कुरान की पक्की बात लाके बताती हूँ, नबी की जबानी बातें पूरी लाके बताती हूँ, जो जबान से कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी बात को सामने लाके कहा बताती हूँ मैं आपको। जो अपनी हयात से, जो जबान से निकली बातें, उसको मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे नहीं मानोगे? नहीं मानते ना। कौन सी बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, उसे मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? उनके नाम से मोहब्बत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाखूनों को नहीं कर रहे ना अब लोग, हम नाखून को नहीं कर रहे ना, कई बार अच्छा गुजर गया ना, नाखून में बदबू होती है, शैतान चाहता है कि आ मेरा खुद पॉटी तू सूंघ ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, चंद दिन तक बीवी को जाके कहे, अच्छा एक मैं आपको एहसास कराना चाहती हूँ अच्छे बीवी और खराब बीवी का। हमारे पास अगर कोई शौहर हमारे आके बोलते तो क्यों जी गए, क्या हुआ था जी तुम नगारे गिरा में जाने, कौन बोलिया था जी जाने के वास्ते? अच्छा खासा बैठते ना टीवी देख लेकर हमारे घर में आराम से, कौन बोला जी इतनी इबादत कर रहे हैं? हम बोलते थे, ये बीवी ने नहीं कहा, बीवी सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। दीन में हम कर रहे हैं, दुनिया में हम नहीं कर रहे हैं। दीन में सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में सपोर्ट ना करिएगा, पिक्चर के लिए, इसके लिए, उसके लिए सहारा ना बनिएगा, अल्लाह की राहों में सहारा बने। जरा दिन तक वही नहीं आई, आप गमज़दा हो गए, परेशान हो गए, दुख हो गया, बड़ी हालत हो गई, फिर जाने के लिए डर भी हो रहा था। वक्त गुजरने वो हालत से निकालने के लिए अल्लाह ने वही को बंद कर दिए। फिर वही नाजिल हुई। कब हुई? फिर कितनी हिम्मत, मैं तो ये पढ़ पढ़ के हिम्मत लाती हूँ। लास्ट वीक जब मैं आपके बैतुल माल में जब मैं बयान करके, मेरी तबीयत कैसी थी याद है ना? मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, मैं सोची अब आइंदा मैं वापस यहाँ नहीं आऊँगी, आखिरी दिन आ गया मेरा। फिर अल्लाह का एहसान, आते वक्त यही दुआ की, शुक्र है तूने मुझे जिंदा रख के लेके आया, शुक्र है दोबारा हमसे काम तू ले ले, तू राजी होने वाले अमल करा ले, तेरी नाराजगी से के अमल से हमें बचा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितनी हिम्मत जोड़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा उसी घर में जाते हैं। दाद देना नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इतना कांप रहे थे, डर रहे थे, फिर उसी गार में जाते हैं। उसी गार में जाके रमजान में इबादत करके फिर उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा को जाते हैं चांद रात को। फिर मक्कातुल मुकर्रमा को जाकर मक्कातुल मुकर्रमा से पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं। आवाज आती है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां पे गूंज ना उठे वो हिलाक हो जाएगी जगह। जो उनके नाम पे अदब ना हो वो काफर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आती है, सीधी तरफ देखते हैं, लेफ्ट में देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, कोई नजर नहीं आता। ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो एक कुर्सी पे बैठे हैं, पूरे आसमान में एक ही एक फरिश्ता बैठा है। ला इलाहा, देखो आसमान वहां पे, जरा देखिए, तसव्वुर करके देखो, कोई इतना बड़ा पूरे गड़े में बैठा है तो कैसी हालत होगी, कब कभी थरथरी हो जाएगी हमारी। जरा आसमान को देख के महसूस करो, उतने बड़े आसमान के ऊपर ये फरिश्ता पर कैसे होंगे, देते बड़े पर वाला कैसा फरिश्ता होगा, ऐसा फरिश्ता होगा।
کانپنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں قوالیاں کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جبریل علیہ السلام چپراسی، خادم، معلم کہا ہے قرآن میں. معلم کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے والے حافظ بھی بیٹھے ہیں، علم جاننے والے بھی بیٹھے ہیں. معلم کہتے ہیں، علم لا کر دیے ہیں قرآن کریم کا. آپ دیکھ کر ایسی حالت ہوتی ہے پوری آپ سمال برداشت نہیں کرتے. پھر فوراً ہمارے شوہر، کئی شوہر سیدھے بیوی کے پاس آئیں گے، ورنہ کئی شوہر سیدھے اپنے دوست کے پاس جائیں گے یا اپنی فیملیز کے پاس جائیں گے. مگر یہاں پہ بیوی ایسی ہم سفر بننا چاہیے کہ یہ جوڑے جنتوں کے ہیں. سمجھو آپ کے شوہر کبھی برائی آپ کے ساتھ کرے تو آپ اچھا ہی کرو. اب برائی کا جواب برائی سے نہیں دو. آپ کو نہیں پیار کرتے کوئی بات نہیں، آپ کو چاہت نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ چاہو اللہ کی خاطر. جنت میں شوہر ملنا ہے، بھلے یہ ملے یا کوئی اور ملے، مگر ملے گا نہیں جب تک ہم اس کے ساتھ رویہ اچھا کریں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. الحمدللہ وہ برا کریں گے، آپ کو اپنی ماں کی گالی دیں گے، باپ کو گالی دیں گے، کچھ بھی دیں گے، مگر آپ نہیں دو ماں باپ کی ان کی گالی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بولو ان کو، اپنے بچوں کو کیا بولی. اٹھ کے چلی گئی تینوں لڑکیاں مسجد سے، موبائل میں کراس ایسے بیگ رکھ کے موبائل میں مسجد لے رہی ہے. یہ محبت ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ جو جتنا علم آتا ہے اتنا ہی سکھاتے ہیں. اس کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، کوئی مدرسے کو نہیں بھیجیں گے، اس کا علم حفظ نہیں کرائیں گے، تفسیر نہیں کرائیں گے، تجوید رتیل کچھ نہیں پڑھائیں گے. جاؤ انگلش کانوینٹ میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے کے کرسچینٹی پڑھائیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے. اسی لیے بچے سمجھتے نہیں ہیں. ہم بچوں کو یہ علم دیتے ہی نہیں ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھے، چادر اڑا دو، پانی کے چھینٹے مارو میرے اوپر. لگتا ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں لوچو مجھے. یہ ہوش ہے کیا؟ میں سچ ہے کیا؟ خواب ہے کیا؟ حقیقت ہے کیا؟ دیکھنا چاہتے ہیں. پانی کے چھینٹے اڑاؤ میرے اوپر. میری جان کا ڈر ہے خدیجہ، ایسا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. میری جان کا ڈر ہے یہ فرشتہ میری جان نہ نکالے. یہ ایک نبی ہو کر ختم الانبیاء کی یہ حالت ہے. فرشتوں کو دیکھ کر کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں یہ فرشتہ ایک سردار ایسا ہے پورے فرشتوں کو منہ کے اندر نگل لے گا. اللہ اکبر. یہ دیکھ کے میں یاد کی رامائن اور مہابھارت جب میں دیکھتی تھی ایسا منہ کھلتا تھا، پورے جاتے تھے. ان لوگوں نے، ظالموں نے پورا ہمارے دین کو لے کر بناوٹ بنا کے لوگوں کو تماشا بنایا ہوا ہے. کیونکہ میں پورا دیکھی ہوں بچپن میں سیریلز. بچپن میں نا دین بھی تھا شیطانیت بھی تھی، دین بھی تھا شیطانیت بھی تھی. اب شیطانیت ختم ہو کے دین آیا ہوا ہے. یہ ایک فرشتہ منہ کے اندر پورے گنتی نہیں ہے، پورے زمین میں جگہ نہیں ہوگی، وہ اتنے فرشتوں کو منہ میں نگل لے گا فرشتہ. وہ فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے ہیں. تو بیوی کہتی ہے میں کتنے دن سے یہ یاد کر رہی ہوں پتا ہے، میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں. میں نے دعا کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں بھی دعا مانگتی ہوں، جو سن رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان کو عمل والا بنا دے. میری محنت کو ضائع نہیں کر اللہ، ان کی محنت کو بھی ضائع نہیں کر اللہ، ان کی زندگیوں کو بھی ضائع نہیں کر اللہ. کہ زندگی ایک ملی ہے، موت آنے کے بعد کچھ نہیں رہے گا، ابھی سدھر جائے. نمبر 1 آپ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. کوئی رشتہ دار سے بھی لڑتے نہیں ہیں، کوئی باہر والے کافر کو بھی دل نہیں دکھاتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک. یاد ہے نا جب آپ 20 سال کے تھے، کوئی ہندو آیا تھا کہیں سے، اس کا مال لے کے کھا لیے تھے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرے تھے کافر بھی ہوگا، جو جس کا مال لے لیا جائے گا اسے برابر لے کے دیں گے. یاد ہے نا یہ قصہ آپ لوگوں کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے.
جو इंसान सिला रहमी नहीं करता अपने रिश्तेदारों से, अब फॉर एग्जाम्पल अब ये तीनों मेरे रिश्तेदार हैं, ये चारों जो इस तरफ बैठे हैं ये रिश्तेदार हैं, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, माफी चाहती हूँ पहले, बुरा नहीं मानना, टीचिंग चल रही है, इन चारों ने मेरा दिल तोड़ा, मैं क्या करूंगी? मैयत तक इनकी सूरत नहीं देखूंगी मैं। हम यही कहते हैं ना, हमारी मैयत पे इनकी छाँव ना हो, इनकी मैयत पे हमारी, धूप हो तो ना छाँव पड़ेगी धूप नहीं, बारिश में मरेंगे तो क्या करोगे? छाँव ही नहीं पड़ेगी। अल्फाज भी अच्छे नहीं हमारे, छाँव नहीं पड़े, हमारे जनाजा उनके नहीं जाएंगे जनाजे पे, आपको अल्लाह ताला कभी भी नहीं देखेंगे, आपके अमाल भी नहीं लेंगे, पुल सिरात के रास्ते पे कट कट के मरेंगे, हयात कम हो जाएगी, रिज़्क़ बंद हो जाएगा, मुसीबतें डाल दी जाएंगी। अब बोलो तुम तैयार हो सबसे मिलने के लिए? अल्लाह के बंदे तुमको पसंद नहीं है, तुमको तकलीफें दिए हैं, मगर अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह की खातिर मान जाओ, अल्लाह ताला की खातिर रिश्ते जोड़ लो, तोड़ो किसी से भी नहीं। मैं अल्लाह की कसम देती हूँ, वरना जुमेरात और पीर के दिन हमारे नामाए आमाल देखे जाते हैं, फरिश्ते ले जाते हैं किताब आसमान पे, अल्लाह ताला देखते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं हम रोजे की हालत में रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ, तो उनको देखकर कॉपी करके सारी उम्मत भी रोजे की हालत में रहती है, ताकि अल्लाह ताला उसको देख लें। जब रोजे की हालत में भी आप होंगे, अगर आप लड़े होंगे लोगों के साथ, रिश्ता अच्छा नहीं रखा होगा, आ जाओ बैठ जाओ, आदाब होते हैं दर्स के, टीचर्स भी आ जाओ। रिश्ते अगर तोड़ दिए तो अल्लाह ताला, फरिश्ते जब किताब ले जाएंगे और किताब ले जाकर अल्लाह ताला के पास देंगे, तो अल्लाह ताला बोलते हैं पहले उनसे कहो कि जिनसे लड़े हैं उनसे मिल जाएं, फिर मैं उनकी किताब खोलता हूं। ये लफ्ज पे मैंने अच्छे अच्छे दुश्मनों को सलाम करती हूँ, गले मिल के प्यार करती हूँ, दिल तो नहीं करता मगर दिल को पाक करती हूँ दिल तो, मैं भी तुम्हारे जैसी इंसान ही हूं ना, दिखती हूं ना इंसान, जानवर नहीं दिखती हूं ना? जानवर भी गुस्सा जरा हड्डी झटक के डालो यूं चला जाता है, इसलिए अल्लाह ताला कहते कुत्तों के जैसे हो तुम लोग, हम जानवर के जैसे झटक के जाते हैं, इंसान के जैसे माफ नहीं करते हैं। करोगे किताब तुम्हारी अल्लाह ताला जुमेरात 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 पीर जुमेरात पीर अल्लाह ताला हमारी आमाल की चेकिंग करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह ताला आपको रुस्वा कभी नहीं करेगा, तुमको रुस्वा कभी नहीं करेगा। मैं अपनी जिंदगी में इन अल्फाज को लेके जब से करी हूं, मैं रुस्वा नहीं हुई हूं। लोग इतना अमल करके मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे हैं, मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं, मेरा रब मेरे साथ है। यहाँ आना है तो रात को बीमार हो जाऊंगी, मैं आ नहीं पाऊंगी, ऐसे हालात होते यहां तक कदम नहीं रख पाऊं मैं। क्यों? दरगाह को नहीं जा रही हूं, सही सब लोगों को दीन का रास्ता बता रही हूं। ये लोग नहीं जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके नियाज बंद हो जाएंगे, उनके चादरें बंद हो जाएंगे, उनके लाइट्स बंद हो जाएंगे। यहाँ प्यारे कुछ देना पड़ रहा है आपको, ले जा रहे हैं दीन को खतरे में नहीं डालो। नंबर 1, सिला रहमी करोगे, ये नबी की बात मानोगे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं वो आप सिला रहमी रहते हैं, सिला रहमी करते हैं। नंबर 2, बोझ उठाते हैं। पौने 5 बजे मुझे बोलो, क्या टाइम हो गया?
बोझ उठाते हैं, किसका? कमजोरों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझ उठाते हैं। हमारे पास से कोई उम्र वाली औरत जाएगी, मर्दों को छोड़ो, मर्द उम्र वाले हो तो भी आप हट जाए, जाके बाबा बाबा बोल के ना पकड़े। बाबा बाबा नहीं है, बाबा कुछ और है, ठीक है? बाबा बोल के गले नहीं मिलाना, वो भी मर्द है। बूढ़ा हो तो भी मर्द है, 16 साल की भी शादी कर सकता है। ओके, आप वो ना करिएगा। आप औरतें कोई हैं, मजबूर हैं, अम्मी जरा उठा दूं, खालू ये उठा दूं, पुप्पू ये जरा मदद कर दूं, वहां तक कुछ करूं नहीं। सास भी अगर होगी, मरने दो, जाने दो, हमें क्या लगी है। माँ भी करने दो, हमें क्या लगी है, जाने दो। कमजोरों का बोझ तो हम बिल्कुल नहीं उठाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते थे। क्या है उनका एक किस्सा मैं बयान करना चाहती हूँ। अभी नबूवत से पहले की बात है, पहले के भी किस्से हैं। मैं अब में बाद का किस्सा मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बुढ़िया का बोझ उठा के चल रहे थे। बुढ़िया साथ साथ चल रही थी और गाने गा रही थी, शिकायत कर रही थी, शिकवा कर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रही थी, एक है कोई हमारे बुतों को हमसे दूर कर रहा है, हमसे माँ बच्चों को दूर कर रहा है, बेटों को बेटियों से दूर कर रहा है, सबको दूरी डालता है, बहुत बुरा है, ऐसा है वैसा है, शिकायतें करती हुई जा रही है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सर पे उठा के, देखो नबी खत्मुल अंबिया सर पे बोझ उठा के जा रहे हैं। अपनी उम्मत की बूढ़ी औरत का बोझ सर पे उठा के जा रहे हैं। सर पे बोझ इतना उठा के लेके जा रहे हैं। आप भी बोझ उठा रहे हैं गुनाहों का या नेकियों का। जो बोझ उठाना है, जो पसंद नहीं आप जा सकते, जिसको पसंद नहीं आप जा सकते, कोई परवाह नहीं। जबरदस्ती बैठने की किसी को नहीं है। जिसको पसंद नहीं वो जा सकते हैं, मगर अदब नहीं तो यह मना, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये अल्लाह ताला की बात है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जिस नबी के लिए कुर्बान होने के दावे करते हैं, करके दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, क्या बात हो रही है? अभी बोझ उठा के जा रहे थे, शिकवे शिकायत करती है। कौन है वो? पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराते हैं, खामोश हो जाते हैं, पूरा रास्ता उसकी शिकायतें सुनते हैं। जी अम्मा, जी अम्मा। हम होते तो बोझ उठा के उसके मुंह पे फेंक के जाते थे। नहीं नहीं, आप इतनी बातें सुन के, शिकायतें सुन के, इतना जुल्म बर्दाश्त करके जी अम्मा, जी अम्मा, जी अम्मा बोल के बोझ लेके जा रहे हैं। ले जाके घर में ले जाके उसे उतार के पूरा करके जब दुआएं देती है, कौन हो बेटा तुम जिसकी बातें करती थी मैं वही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहते हैं अखलाक मोहम्मदी, इसको कहते हैं अखलाक मोहम्मदी। ये अखलाक आ गए, पा लिया तुमने अल्लाह और उसके रसूल को। अखलाक, जो बुरा करे अच्छा करो, जो बुरा करे अच्छा करो, जो बुरा करे अच्छा करो, वो बुरा करे उनके साथ, अच्छा करे हमारे साथ। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, मदद करते थे, जरूरतमंदों को मदद करते थे। क्या हम मदद करते हैं? हम मदद करते हैं। हमारे क्लास के, हमारे स्टैंडर्ड के होंगे, उनको दावत देंगे। हमारी क्लास के, हमारे स्टैंडर्ड के, हमारे पसंद के लोग, हमारी पसंद के सहेलियां, हमारी पसंद के रिश्तेदारों, अपने बर्तन भी बेच के खिलाएंगे, कोई बात नहीं है। मगर जो जरूरतमंद है, अपना रिश्तेदार, हमको पसंद नहीं रहेगा, उसको कुछ नहीं देंगे। रिश्तेदार को, पड़ोस तो कई जुल्म करते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत करते हैं, फिर भी मैं इसको सलाम करती हूँ। जो भी तोहफा कहीं जाती हूँ लाती हूँ, कबूल कर लो, गुजारिश करती हूँ, गुजारिश करके ले जाके थोड़ा सा ले लो, अल्लाह की खातिर कबूल कर लो। ये भिखारी होता है नहीं, हम भिखारी बनना चाहिए। एक्चुअली हम लोग उनकी अमानत लेके जाके दे रहे हैं, हम अपना माल नहीं दे रहे हैं, अमानत दे रहे हैं उनकी। तो हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गारंटी के साथ दे रही हैं, तुम मदद करते हो
जरूरतमंदों को मदद करते हो, तुमको अल्लाह ताला कभी रुस्वा नहीं करेगा, तुमको रुस्वा कभी नहीं करेगा। एक दिन गमज़दा होते हैं, गम के मारे बैठे रहते हैं, रो रहे होते हैं, बड़ी अपनी सोच में रहते हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग क्या करेंगे, गमज़दा रहे हैं, अच्छा है भाई चलो बैठे रहे, हमें क्या करना है, हमें जलाए थे नहीं, अच्छा होना हमारे साथ करे थे नहीं, ऐसा छोड़ना, ये बदले लेना छोड़ दो, माफ करना सीखो। क़यामत के दिन हमारे कितने गुनाह होंगे, आसमान को यहाँ खड़ के जहां तक जाएगी नजर उतने बड़े सहीफे हैं, उतने बड़े पेपर से हमारे गुनाहों के, रजिस्टर कितना बड़ा होगा, कितने गुनाह होंगे, याद करके दिल थर थराता है, कांपता है दिल। 4 बोल अरबी के सिक्के कोई जन्नत को नहीं चले जाएगा। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो माफी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। क्या गुरूर है तुम लोगों को, मुझको, हम सबको, किस पे गुरूर है, ये जिंदगी पे। जिस्म के अंदर राई से छोटी बारीक, राई से भी बारीक रूह है, खींच लेंगे अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम वही सूरा लाऊंगी इंशाअल्लाह, जो रूहों के मामले में क्या करते हैं, समझ में आ गया। तो आप गमज़दा होते हैं तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करते हैं, अशरफियां मंगवाती हैं, अशरफियों का ढेर लाके उड़लती हैं, पहाड़ के जैसे ऐसे आके पूरे लाकर नौकर उड़ेलते हैं अशरफियों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हो जाते हैं, छुप जाते हैं अशरफियों के पीछे, इतने अशरफियां लाके कहती हैं बांटो तुम अल्लाह की राह में। क्या बीवी है, क्या बीवी है, अल्लाह हमने उनकी राय में भी अच्छाई हमने अपने शौहरों के साथ नहीं करे, हम सबको माफ़ कर दे, हमें अखलाक वाले बना, हमें अच्छे बना दे, हमें हमारे शौहरों को भी अच्छे बना दे, हमें भी अच्छा बना दे, हमारे भी जोड़े जन्नत के जोड़े बना दे, तो राज़ी हो जा हमसे यार। तो ठीक है, तो इतना सकी करते थे, तो आप क्या गारंटी दे रही हैं, आप मददगार हैं, आप मदद कर रहे हैं, किसी को मदद करते रहा करो, अपने पैसों से, कपड़ों से, चीजों से, इल्म से, हर चीज से मदद करो। आपका हुनर है, किसी को मदद करो, हर तरह से, हर चीज से मदद करो। अखलाक की बात कर सकते हैं, किसी को अखलाक की बात करके मदद करो। किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तुम्हारी मियाँ बीवी की लड़ाई में उसको समझाओ बिठा के, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा करो। ससुराल में सास के खिलाफ में छोड़ो, एक माँ है, बूढ़ी माँ है, तुम्हारी शौहर है, छोड़ो उनके साथ, क्यों बदतमीजी करना, वो भी तुम्हारी माँ जैसी है ना। अल्लाह ने ससुराल कुरान करीम में लिखा है ना, अच्छा सुलूक करो, मैके से ज्यादा ससुराल को ज्यादा मोहब्बत करो, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा ना। हम नहीं करते, अपने मैके को ही पसंद करते हैं। मैं नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गवाही मेरे पीठ पीछे देते हैं। मैंने अपने ससुराल को बहुत प्यार किया, हालांकि जितना जो भी मेरे साथ बदसलूकियां की है, मैंने उनके साथ रिटर्न में बदसलूकी नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान है मेरे ऊपर, मैं मरने के बाद भी एहसान अदा नहीं कर पाऊंगी कि अल्लाह ने ये काम किया है। ठीक है, तो आप नंबर 4 मेहमान नवाजी करते थे। मेहमान नवाजी करते थे। हम मेहमान नवाजी कैसी करते हैं, अल्लाह हमें जाना था ना, अल्लाह मुसीबत आ गए ना बा, ला हौला वला क़ुव्वता, छू अब जाना था ना जी, हमारी पिकनिक कैंसिल होगी, देखो इनकी तरफ से ये बलाएं आ गए ना, नहीं आना था, काहे को आ गए। जो भी आएगा तुम्हारे कैसे भी हालत में अल्लाह ने भेजा है। बिस्मिल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, हिजर अस्वद की बात हो गई। तो उसके बाद आपके 40 साल होने से पहले 30 साल की उम्र से आप हिजर अस्वद को इसे जाने लगे, गारे हिरा को, रमजान के महीने में। याद आ रहा है कितने साल गए, 3 साल, याद रखो। 3 रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल नहीं हुआ, 3 रमजान जाकर गारे हिरा में बैठकर इबादत करते थे। चांद देखते, ईद का जो चांद आप देखते हैं आप शव्वाल का, देखकर आकर काबतुल्लाह में आकर आप तवाफ करके घर जाते थे। रोटियां पकाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करती थी। कौन कौन, सारी जिंदगी यहीं पे पढ़ाती रहूंगी, आगे बढ़ूंगी नहीं जंगों की तरफ। कौन रोटियां कौन थी उनकी, कौन थी उनकी, माँ थी, बाप थे, भाई बहन थे, खदीजा बोलो ना,
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنا کے دیتی تھی بیوی. آپ لے کے جاتے تھے, کپڑے میں باندھ کے لے جاتے تھے, ختم ہو جاتا, پھر آپ عبادت کر کے نکل کے آتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سلسلہ چلتا رہا. 40 سال جب ہوئے, آپ غار ہرا میں رہے. غور سے سنو, اس کے بعد نہیں بھولو, پھر پڑھانے بیزار آ رہا ہے, پھر میں یہ شادی محل چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں گی. اسی بات کو دہراتی 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 آگے بڑھنا ہے. کب میں سیرت النبی کب پوری ختم کرنا ہے؟ اتنا سیکھ جاؤ تب آگے سیکھ پاؤ گے. تو آپ غار میں غار ہرا میں جب تھے, ایک فرشتہ آتا ہے ان کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی مخمل کی چیز میں کچھ لے کے آتے ہیں. سورت پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ الق. وہ بھی نہیں معلوم ہمیں. سب سے پہلے مووی کون سی آئی معلوم ہے؟ کون سا پہلے ہیرو معلوم ہے؟ انگلش کون سا, ہندی کون سا, کنڑا کون سا, سب معلوم ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے سب سے پہلا کیا ہوا. سورہ الق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے گا, پڑھیے گا, پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو. اقرأ بسمی, اپنے رب کے نام سے پڑھو. پہلے قرآن کریم نکلا, پہلا لفظ کیا آیا؟ پڑھو. ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو چند بچے جانے کے لیے تیار ہیں, انٹرسٹ نہیں لگتا. موبائل بڑا اچھا ہے, موبائل میں ساری دنیا دکھتی ہے, ہر کچھ دکھ جاتا ہے گھر کے اندر ہاتھوں میں. انہی ہاتھوں میں ملے گی جنت یا دوزخ کی چابی. جو موبائل اسکرول ہو رہا ہے, موبائل جو گھوم رہا ہے ہاتھوں میں, انہی ہاتھوں کو جنت و دوزخ. آج وہی باتیں ہیں, چلو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. آج آخر میں دیکھتے ہیں کیا احساس ہوتا ہے ہمارے دلوں کو. ٹھیک ہے, پڑھیے پڑھیے. بولتے ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ماں انا قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. پکڑ کے ایسے منڈے کو ایسے پکڑ کے ایسے ڈرین کر دیتے ہیں آپ کو. مطلب آپ کی پوری طاقت کمزور ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے. پڑھیے پڑھیے پڑھیے, ایسے پکڑ پکڑ کے کرتے ہیں. 3 مرتبہ آپ کانپنے لگ جاتے ہیں, فوراً گھر کو جاتے ہیں, کہتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی زملونی, مجھے اوڑھنا اڑا دو, مجھے اوڑھنا اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. اب وہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا, ہمارا کیا حشر ہوگا, سوچا کبھی؟ آئے گا, آئے گا. موت کے ٹائم پہ, روح نکالنے کے ٹائم پہ فرشتے جب آ کے کھڑے ہوں گے, اچھوں کی حالت خراب ہوتی موت کے ٹائم پہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ آپ کی وفات کے بعد ہمیں ایسی نبوت شروع ہو رہی, کتنے اچھا ہمیں علم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں محبت آ جائے ان کی. زملونی, اڑاؤ. کہتے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری جان کا. تو کہتے ہیں آپ جاتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, چچیرے بھائی کے پاس لے کے جاتی. کوئی ہوتا نا, کوئی نیک بزرگ ہو, کوئی عمر والے ہو, دین جاننے والے ہو, تو ان کے پاس اپنا خود کا چچیرا بھائی نوافل کے پاس لے کر جاتی ہیں. جب ان کے پاس لے کر جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ نابینا تھے, آنکھوں سے اندھے تھے, آنکھوں سے اندھے تھے اور عمر والے تھے. انجیل لکھتے تھے, بائبل لکھتے تھے, علم جانتے تھے, بائبل لکھتے تھے. کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی سناتے ہیں جو قصہ ہوا وہاں پہ. تو کہتے ہیں ایک زمانے تک آپ کو آپ کے لوگ نکالیں گے, آپ کو آپ کے شہر سے. یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. جبریل علیہ السلام ہے, اور تم نبی بننے والے ہو, تم کو تمہارے شہر سے تمہارے لوگ نکالیں گے. ایسا پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے یہ تو صادق الامین تھے,
سچے کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، کیا پیار کرتے تھے، امانت دار کہتے تھے. ہجر اسود کو لگانے کے لیے ان کو پسند کیا. ہادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین آ گئے یا امانت دار آ گئے، یہ ہجر اسود لگائیں کوئی بات نہیں، یہ لوگ نکالیں گے. ہاں، جو دین میں انسان پکا ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کو بھی نکالیں گے، مجھے بھی نکالیں گے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے، نبیاں، صالحین، صدیقین، شہداء، پوری برات پسند کرے گی، دنیا نہیں پسند کرے گی. دنیا میں بھی کئی بہت لوگ ہوں گے دل و جان سے محبت کریں گے، اللہ کی خاطر کریں گے محبت، تو اپنے مفاد کے لیے محبت کریں گے.